بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آج کی انتہائی اہم پیش رفت پر بات کریں گے اور وہ ہے ISPR کی اسٹیٹمنٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ جب سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پاکستان کی آرمی سے الوداع ہوئے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی یا وہ ریٹائر ہوئے اور آرمی چیف کی ذمہ داریاں جنرل اسلم منیر پہ آئیں، اس وقت سے لے کے آج تک ان کے بارے میں مختلف قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں، مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تمام لوگوں کی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے عمران خان صاحب بھی بیانات دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے 4 سال کیا کردار ادا کیا، کس طرح سے انہوں نے ایکسٹینشن لی، کس طرح سے سارے معاملات کو خود کنٹرول کرتے تھے۔ تو دوسری جانب سے بھی اسی طرح کی کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ بھی اپنا رد عمل دیتے ہیں۔ ان کی بھی ساری کی ساری پوزیشن سامنے آ رہی ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے کتنے قریب تھے، کس طرح سے وہ رجیم چینج ہوا، وہ بھی اپنی زبان سے آپ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح کچھ چھوٹی جماعتیں وہ بھی ان کے حوالے سے، لیکن حالیہ دنوں میں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، جس کی تصدیق نہیں ہوئی ابھی تک، کہ ہم نے ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے انٹرویو کے اندر مختلف باتیں کی۔ ایک انٹرویو آیا، اس کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات چیت کی گئی، شہباز شریف صاحب کی طرف سے بات کی گئی کہ جناب جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کچھ ایسی ہے، اسی طرح شہباز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے۔ تو یہ باتیں منظر عام پر آتی رہی، لیکن سب سے خوفناک جو بات سامنے آئی وہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر کہ جنرل باجوہ کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کی فوج کی تیاریوں اور پاکستانی فوج کے ہتھیاروں کے حوالے سے بات کی کہ ہم تو ریڈی نہیں ہیں جنگ کے لیے، ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں۔ شاید یہاں تک ہم سے یہ منسلک کیا گیا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کیسے کریں۔ یہ باتیں ان سے منسوخ کی گئیں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ایک ہلچل مچی کہ پاکستان کا ایک سابق آرمی چیف جو ابھی ریٹائر ہوئے، کوئی زیادہ 3 ماہ ہوئے، ان کی طرف سے ایسے بیان دینا، میں نے بھی جب سنا پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک دماغ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فوج ہو، دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سے ایک، جس نے دہشت گردی کو توڑ کے رکھ دیا دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر۔ حالانکہ ہم سری لنکا کی مثال دے سکتے ہیں، تامل ٹائیگرز کے ساتھ ایک عرصہ لڑے۔ اسی طرح کون سی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی امریکہ کے پاس جو افغانستان میں اس نے استعمال نہ کی، عراق میں استعمال نہ کی۔ اسی طرح جو ایجپٹ میں، جو سیریا میں جو صورتحال ہے سب جانتے ہیں، اور جس ملک کی روس، چین، دوسرے جس ملک کی جہاں فوج ہے، ہم جانتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے سے کتنی کامیابی ہوئی۔ سعودی عرب نے پوری فوج بنائی مسلم ممالک کے حوالے سے تاکہ یمن کے حوثیوں سے سامنا کیا جا سکے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ اس قابل نہ ہو، آپ کی فوج کی جنگی تیاری نہ ہو، آپ کے پاس ہتھیار جو ہیں وہ چلنے کے قابل نہ ہو، آپ کے پاس پیٹرول نہ ہو۔ یہ جتنی میں نے مثالیں دی، مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جناب کیسے ان لوگوں نے، آپ آج تک سال بیت چکے ہیں، یہ ممالک دہشت گردوں کو، داعش کو یا کسی دوسرے گروپ کو شکست نہیں دے سکے۔ دیکھیں طالبان بیٹھے ہیں کابل کے اندر، کس طرح وہ غالب ہوئے، کس طرح سے انہوں نے حالات کو سارے کو کنٹرول کیا اور امریکہ کو واپس جانا پڑا، کتنا نقصان ہوا۔ تو امریکہ نے اس جنگ کے اندر کتنا مالی نقصان کیا، دنیا ساری جانتی ہے۔ تو کیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہم نے اپنے وزیرستان کے علاقوں کے اندر، اپنے ٹرائبل ایریاز کے اندر جتنی جلدی اور جتنے مؤثر طریقے سے مسلح افواج نے، پاکستان کی فوج نے وہاں پہ ان کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی، کسی دوسرے ملک نے نہیں کی، نہ وہ کر سکے۔ یہ دنیا مانتی ہے کہ یہ وہ واحد فوج ہے جس نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ حالانکہ گوریلا جنگ سے یا اس طرح کی چھپ کر حملہ کرنے والوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہماری فوج نے بڑی کامیابی کے ساتھ شہادتیں دی ہیں۔ ہمارے افسران، اسی طرح فوجی جوان مسلسل انہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، لیکن ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب ان چیزوں کو بڑے منفی انداز سے سوشل میڈیا پہ وہ لوگ پیش کرتے ہیں جن کا مقصد ہے، جن کے مقاصد ہیں کہ ہمیں فلاں صحافی نے بتایا جی کہ مسلح افواج پاکستان کی ان کے اندرونی حالات یہ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سابق آرمی چیف کے ساتھ
उस सारी स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं। अब क्यों करेंगे बाजवा साहब ये बात? ये एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ रहा हो, कमांडर रहा हो, और वो ये शख्स बात करे, कभी कैसे मुमकिन हो सकता है? और दूसरी बात ये कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के पास जो है ना वो हथियार ना हो, या चलने के काबिल ना हो, या पेट्रोल ना हो हमारे पास, या हमारी फौज की जंगी तैयारी ना हो? कैसे मुमकिन हो सकता है? जो हमेशा एक्सरसाइज में रही है, जो हमेशा मूवमेंट के अंदर रही है, पता नहीं है कि हमारे बॉर्डर्स की क्या सूरत हाल है? ये बातें मानने को किसी सूरत भी तेरी ना दिमाग, दोनों ही इसको मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन करने वाले इस अंदाज से कर रहे हैं, इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल बर्पा कर रहे हैं, इस तरह से फेक आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जाली आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि सुनने वाला बेचारा भी दंग रह जाता कि क्या वाकई ऐसी हालत पैदा हो चुकी है, हालांकि इनके अंदर किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं। आज ISPR ने क्लियर बात कर कि जनाब उनके बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया। पाकिस्तानी फौज हर दम तैयार है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इसकी वाज़े मिसाल है, ये बिल्कुल वाज़े सामने आता है कि हम किस तरह कह सकते हैं कि तैयार नहीं है। हम तो रोज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, तो वो क्या बगैर मोबिलाइजेशन के कर रहे हैं? वो क्या बगैर तैयारियों की कर रहे हैं? हमें एक दामी दुश्मन का सामना है बाउंड्री वॉल के ऊपर, हम रोज उसकी फायरिंग का सामना करते हैं, तो वो क्या बगैर तैयारियों की वजह? तो ये लोग अजीबोगरीब किस्म का मुसल्लह फौज के हवाले से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे। इन्हें शर्म करनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि गैर मुल्क के अंदर बैठ कर। तो मजे की बात यह कि जितने ये अकाउंट्स चल रहे हैं ना, वो ज्यादातर बाहर के लोग हैं, that belong to other countries, we have no concern with this country। ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा में चल रहा है और चलाया जा रहा है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को जिंदा रखने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। और नुकसान किसको होगा? हमारी मुसल्लह फौज डिमोरलाइज हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े भयानक किरदार अदा कर रहे हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो आज वाजे कर दिया ISPR ने कि हम बिल्कुल तैयार हैं, जिसको आजमाना आके आजमात। और बड़ी आजमाई आजमाश इंडिया ने। पुलवामा का इशू किसको याद नहीं है? हालांकि वो सारा ड्रामा था और वो सब कुछ मोदी के अपने गले पड़ गया। उस वक्त तो इलेक्शन जीत गया, लेकिन अभी उसके सारे हकाइक उसके अपने साथी खोल खोल के बयान कर रहे हैं। लेकिन हमने जब हमारे सामने ललकारा गया तो फजाइया ने भरपूर जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि फजाइया मोबिलाइज है, किसी भी तरह के खतरे को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये महज प्रोपेगेंडा है कि हम तैयार नहीं हैं। अभिनंदन वाज़े मिसाल है इसकी। मार कराया हमने, पकड़ा उसको हमने, फिर चले दुनिया का दबाव हो या खैर सगाली जज्बा हो, उसके तहत हमने वापस किया ताकि जंग की शक्ल इख्तियार न करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जितने फौज के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जवानों की शहादतें और अफसरान की शहादतें, इनको निशाना बना रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं, इनके अंदर किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये महज प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अपने मकासद है जो वक्त के साथ साथ खुद दम तोड़ जाएंगे। और फौज अपनी जगह पे एक मुनज़्ज़म अदारा है और अपनी जगह पूरी तरह स्टैंड करती है।